میں نے پہلی مرتبہ سن 1988 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں مجھے حاضری کا موقع ملا۔ اب تو الحمدللہ امن ہے اور سکون ہے، کافی اطمینان کی کیفیت ہے، مگر وہ بڑا شدت کا دور تھا۔ اس وقت ہمارے بعض ساتھی درود پاک بالخصوص الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے حوالہ سے ہم پر اعتراض کرتے تھے، اور بعض اوقات ان کی تحریروں میں یوں ہوتا کہ یہ خانہ ساز درود ہے، اس کو ہم اپنی بولی میں سمجھیں تو گھڑا ہوا درود ہے۔ خانہ ساز سے مراد یہ تھا کہ یہ گھر میں ایک عبارت گھڑی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ گھر میں یعنی خانہ، تھوڑا سا تم توجہ کرو تو میں بڑی اہم ایک گزارش آج آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ عوام کا بعض، پھر سنو، چلو میں اونچا بولتا ہوں، بعض عوام کا یہ خیال تھا اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے اور لکھتے بھی صحیح اور کہتے بھی صحیح کہ یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یہ خانہ ساز درود ہے، یعنی گھر کا گڑا ہوا ہے، اور کچھ اور شدت کرتے تو وہ کہتے کہ یہ بریلویوں نے گھڑا ہے، یعنی بریلوی لوگ جو ہیں یہ انہوں نے گھڑ لیا ہے درود پاک، اور اس پر بڑی لے لے ہوتی۔ تو عجیب اتفاق تھا وہ دور کا، اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں حاضری دینے کا موقع ملا۔ چونکہ میں ایک طالب العلم کی حیثیت تھی، یا میں علم سے ٹچ تھا، میں علماء کی خدمت میں حاضر رہتا تھا، تو مجھے خواہش ہوئی کہ یہ میرے پاکستانی لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھڑا ہوا ہے درود، تو ادھر تو پوری دنیا آئی ہوئی ہے، یہاں عرب آیا ہوا ہے، یہاں عجم آیا ہوا ہے۔ میں چند ملکوں کا نام جان بوجھ کر لے رہا ہوں تاکہ سمجھانے۔ یہاں امریکہ کے مسلمان ہیں، یہاں برطانیہ کے ہیں، یہاں فرانس کے آئے ہوئے ہیں مسلمان، یہاں جرمن کے مسلمان آئے ہوئے ہیں، یہاں چائنا کے، جاپان کے مسلمان آئے ہوئے ہیں، اور ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، افغانستان سے، ایران سے، اور ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، اور عرب قطعات سے بھی، عرب ریاستوں سے بھی آئے ہوئے ہیں، اور تمام ملکوں کی جو وزارت مذہبی امور ہیں وہ اپنے ساتھیوں کے لیے، حجاج اور معتمرین کے لیے وہ کتابچے شائع کرتے ہیں۔ میری گل سن دے بیٹھے ہو، میں اگلی گل کر رہا ہوں، صبح تک پہنچ گئے۔ تو معتمرین کے لیے اور حجاج کے لیے وہ کتابچے نکالتے۔ تو چونکہ میں یہاں فکر مند رہتا تو میں نے ہر ملک کے معتمرین کا اور حجاج کا وہ لٹریچر، وہ کتابچہ جو عرب ریاستوں نے یا عجم ریاستوں نے چھاپا، میں نے پڑھا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کون سا اور کیسا اور کن الفاظ سے درود پڑھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میرے ساتھیوں، میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اگر اللہ آپ کو موقع دے آمین، تو اگر میری بات پر تمہیں شک نظر آئے تو تسلی کر کے آپ بھی چلا جانا اور ایک ایک ملک کے لوگوں کی کتابوں کو دیکھنا۔ مگر میں دیکھ کر حیران رہ گیا، جس پر میں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے جس ملک کی کتاب کو پڑھا، لٹریچر کو پڑھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو درود لکھا تھا وہ لکھا ہوا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
تحقیق نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، میٹھے کی آمد، مدنی کی آمد. سبحان اللہ. سمجھانا چاہتا ہوں وہ جملہ، لیکن یہ پھر سناتا ہوں. میں نے علماء دیکھو، ابھی تو میں نے ادھر سے بھی محبتیں لے لی اللہ اللہ. آپ لوگوں سے. یہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں، جملہ تو میں سادہ کہوں گا لیکن بڑا اہم جملہ ہے. میں بڑا حیران تھا کہ پوری دنیا کے جو مسلمان آئے، جس کے ہاتھ میں کتابچہ ہے، وہ پڑھ رہا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. میرے دل میں خیال آیا اگر یہ بریلویاں نہ گھڑے ہوئے آئے. اللہ اللہ اللہ، کیا بات. سبحان اللہ. اگر یہ بریلویوں نے گھڑا تو بریلوی یا تو پاکستان ہے یا بنگلہ دیش ہے تو یا ہندوستان ہے. یعنی ایک نام سے. ویسے تو پوری دنیا میں جو جماعت اہل سنت ہے وہ بریلوی عقیدے کی ہی. بے شک بے شک. میں لفظ بریلوی کی بات کر رہا ہوں. اب لفظ بریلوی تمہیں تو ہندوستان میں ہوگا، بنگلہ دیش میں ہوگا یا پاکستان میں. یہ پوری دنیا لکھوا کے آئی ہے. اور الصلاۃ والسلام علیک یا وہ میرے بیویوں کا اعتراض کتنا بیکار ہے کہ یہ خانہ ساز ہے، یہ خانہ ساز ہے، یہ گھڑا ہوا درود ہے. نہیں، میں نے جو نتیجہ سمجھا کہ یہ گھڑا ہوا درود نہیں بلکہ صحابہ کا پڑھ. سبحان اللہ، کیا بات. اللہ اللہ. یہ گھڑا ہوا درود نہیں ہے، یہ پڑھا ہوا درود ہے. اب مجھے وہاں بعض بڑے بڑے اچھے اچھے اہل علم دوست ملے تو میں نے ان سے یہ بات پوچھی کہ پاکستان ہے تو ان میں لوگا رولا پایا ہے، اتنے تو سارے مسلمان کی یہ درود پڑھتے کھلوتے ہیں. پھر بھی ایک نکتہ تھا. میں آخر اصل معاملہ ہے تصدق ایک گلہ سمجھن دیاں علم والے لوگوں دیاں گلہ ہیں. نیڑے اویوے تے مڑ پڑھ لگے. سنتے بیٹھے ہو؟ نیڑے آنے پڑھ لیں. آخیا نیڑے ہوئے بندہ نیڑے ہوئے تو مڑ پڑھ لگے. چونکہ اتھے وہ نیڑے آ گئے حضور دے روزے تے کھلوتے تے یہ جڑا یاد لفظ ہے نا یہ دوروں نہیں عقیدہ نیڑے ہو عقیدہ ہے. تے اتھے چونکہ نیڑے آ گئے اس واسطے نو پڑھ. تو میں اس وقت اس عالم دین نو گل کی تھی کہ سوال کیتا جڑا میں تانوں سنانا چاہنا تے تواڈے کول ہی پوچھنا. میری سمجھ چاہیے گل جتنا کہ میں جاندا سا او دے مطابق میں آخیا جڑی یہ تساں قید لا رہے ہو بھئی یہ نیڑے والے نو یا عقیدہ تے دور والے نہیں عقیدہ. مگر میں تفسیر وچ پڑھیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا اذن بالناس فی الحج یأتوک رجالا. سبحان اللہ. دھیان کر دے پائے ہو؟ میں بڑی اہم گل کرنے لگتا. اللہ پاک نے اذن منادی کر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آرڈر دیا لوگوں میں حج کی منادی کر. باپ اور بیٹا کھڑے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مکہ کھلوتے ہیں ایک پہاڑ تے کھلوتے ہیں تے میرا رب فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں اذن فی الناس اذن فی الناس اولاد آدم پورے انسانوں میں منادی کرو. بالحج حج کی منادی کرو. حج کی پورے انسانوں میں منادی کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے میں وہ درمیان کی باتیں بھی عرض کرتا ہوں لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تمام مفسرین نے لکھا ہے آپ نے کہا یا عباد اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سنو یا عباد اللہ عجیبو دائی اللہ حجو بھائی. اللہ بلا رہا ہے اس گھر کا طواف کرو مگر بلایا کس طرح یا عباد اللہ. یہ تو نبی ہے
اللہ کول ہک کو جانا خلا ہے اللہ باقی سارے دور ہیں یہ دور والے نو یا نہیں آگ سکیندا تا اللہ نبی نو کیوں آکھن دیتا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے یہ تو یا کہہ رہے ہیں یا اللہ کا نبی دیکھو ہم سے تو غلطی ہو سکتی ہے کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے یا شرکیہ کوئی فیل ہو جائے یا اس کے اندر کوئی سبب نکلتا ہو بے شک ہم شرک نہیں کریں گے ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی سبب نکلتا ہو لیکن پیغمبر تو آتے ہی شرک مٹانے کے لیے ہیں اللہ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے ہتھوڑے سے ایسے ضربے لگائی کہ اس دور کو ہمیشہ کے لیے شرک کو ختم کر دیا اور ان کو بھی کیسی دعوت دی فرمایا میرے کو پوچھتے ہو کہ ساڑھے خداوان ہوتا ہے مارے آئے اور اس اپنے وڈے خدا کو پوچھو جیڑا موڈے تے کلاڑا لائے تے کھلوتا ہے کہ تو دس کیڑا بندہ آیا ہے کون آیا ہے کہ کون تو پھاٹ گیا سبحان اللہ کیسے لوگوں کے قیدے تھے وہ ایسے خداوانو مندیاں جنہ خداوانو کوئی پھاٹ کے لگا جائے اللہ ان کو توڑ موڑ کر چلا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو شرک کو تروڑ مروڑ کے رکھ دیا اب جو تروڑ مروڑ کے رکھنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے یا عباد اللہ بھائیو مان لو دور سے کہو پھر بھی شرک نہیں ہوتا اور قریب سے کہو پھر بھی شرک نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ چلو ایک اور گل دس دینا شاید آپ نے اس کو اونچی آواز نال نہ کیا کرو یہ میرے دوستوں کی رائے ہے مثلا آپ لوگوں میں سے چونکہ آپ سارے طالب علم ہیں میں آپ سے نہیں سنتا لیکن ہم نماز میں کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ السلام علیکہ ایہا النبی السلام علیکہ ایہا النبی یہ ایو جو ہے علماء بیٹھے ہیں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں یہ یا کے معنی میں ہے اس کا گویا معنی ہے السلام علیکہ ایہا النبی یعنی السلام علیکہ یا نبی اللہ کیا معنی ہے السلام علیکہ یا نبی اللہ آپ نماز مدینے میں صرف جا کر پڑھتے ہیں کہ یہاں بھی پڑھتے ہیں یہاں بھی پڑھتے ہیں جس جگہ بھی جگہ میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ لوگوں نے ہمیں نصیحت کی ہے اچھی نصیحت کی ہے وہ کہتے ہیں مدینے پڑھ لو ایتھے نہ پڑھو اب یہ جو میں نے نماز کی عبارت سنائی ہے اس میں تو یا آ گیا اللہ بیلی مینوان دیں مدینے یا آخری ہے ایتھے نہیں آخری تو کیا خیال ہے تمہارا یہ نماز صرف مدینے جا کر پڑھتے ہیں کہ یہاں بھی پڑھتے ہیں یہاں بھی پڑھتے ہیں اور اگر یہاں میرے دوست نماز پڑھتے ہیں یہ میری بیلی ہیں ایسا نہیں ہے یہ میرے دوست ہیں بس سمجھنے کا فرق ہے یہاں اگر نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز کے اندر عبارت شرک نہیں ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کر سب کیا بات قرآنی جملہ فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ تو گویا نماز پڑھو شرک سے بچ جاؤ نماز پڑھو شرک سے بچ جاؤ نمازی بنو مشرک نہ بنو نمازی بنو مشرک نہ بنو اچھا اگر نماز پڑھنے میں عبارت ہی شرک والی اللہ نے رکھ دی ہے تو بڑا اصلا شرک تو بچ کیوں سکتے ہیں میرے جتنے دوست بیٹھے ہیں تہیہ کر کے اپنے دوستوں کو سمجھاؤ کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا تو اللہ کبھی نماز میں یا اللہ کا رسول السلام علیکہ ایہا النبی و رحمت اللہ کی تعلیم نہ سبحان اللہ کیا بات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری سبحان اللہ میرے بڑے بڑے قابل دوست بیٹھے ہیں میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی ہے اور میں پیار کی بات کر رہا ہوں دیکھو یہ انداز یہاں یہ جو جملہ جیسا آج میں مضمون لے کر کھڑا ہوں یہ عطا المصطفیٰ کی وجہ سے تو یہاں پتہ نہیں کتنے سخت لفظ نکل جاتے ہیں
لیکن اب تک میں نے کیا غلطی سبحان اللہ کہ میں ایک لفظ بھی سخت استعمال نہیں کر رہا، نہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں دوستی کا قائل ہوں، دشمنی کا قائل نہیں۔ سبحان اللہ میں نہیں چاہتا، میں تو پیار بانٹنا چاہتا ہوں، محبت بانٹنا چاہتا ہوں۔ اب ذرا میں ایک اور بات کروں، علماء کرام کو بھی کئی مرتبہ رابطہ ہوا ہوگا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، مجھے بھی کئی مرتبہ اس طرح موقع مل جاتا ہے، تو اگر کوئی خطیب دوسرے ذوق کا ہو نا تو وہ اکثر اس طرح کہتا ہے، خطبہ پڑھنا، خطبہ پڑھنے کے بعد کہنا نماز والا درود پڑھو گے، اللہ 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 وہ لوگوں سے کہتا ہے، آپ بھی پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، لوگوں نماز والا درود پڑھو، نماز والا درود پڑھو، لوگوں سے بھی کہتے ہیں۔ اور اتفاق میں بھی اس مجلس سے تھا، اچھا مجھے گالے چنگی لگی کہ اچھی بات کر رہا ہوں کہ نماز والا درود کہہ رہا ہوں، تو جب میری باری آئی تو میں بھی اپنا لہجہ بدلیا، اللہ ہم تو سی ہنسنا پڑ گیا، کل بڑی لطیفہ نما ہے، میں بھی خطبہ پڑھ کے آ نماز والا درود و سلام پڑھو، اللہ اللہ سبحان اللہ تو انتا سمجھ گئی۔ میں نے کہا اپنے سامعین سے بڑی اہم بات کہ نماز والا، وہ کہہ رہا تھا نماز والا درود پڑھو، نماز والا درود پڑھو، میں نے کہا اللہ اکبر، مہربانی اے پرانا گیلا رہ گیا میرے نام، نماز والا وہ کہہ رہا تھا، میرا دوست تھا، میرا بیلی تھا، اچھا بیان کیا اس نے، لیکن اس نے کہا نماز والا درود پڑھو، مجھے حیرت ہوئی بھی تو انہیں آپ چاہ درود پاک پڑھو جیڑا جنہوں آمدہ اسی ہو پڑھ پڑھ لیں۔ لیں شک اچھا ایک اور، ہر وقت تم کون سا درود پڑھتے ہو؟ ہر وقت کون سا درود پڑھتے ہو؟ ہمہ وقت عام روٹین میں، مثلا میں نام لیتا ہوں حضرت محمد، آپ کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیمی پڑھا ہے، اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ درس تو ہے کہ تم درود ابراہیمی پڑھو، لیکن اب میں نے کہا حضرت محمد، صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کسی نے بھی نہیں پڑھا، علماء نے نہیں پڑھا، میرے سٹیج والوں نے نہیں پڑھا، طلباء نے نہیں پڑھا، درود نہیں پڑھا، ابراہیمی نہیں پڑھا، نماز والا درود نہیں پڑھا، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، تو اتنے کیوں نہیں آکے تسی کہ نماز والا درود پڑھو؟ اللہ اللہ تو نتیجہ نکلیا نا کہ درود کوئی بھی پڑھ لگی ہوئے وہ اللہ دی بارگاہ قبول، قبول ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی سا بھی درود پڑھ لیا جائے تو وہ درود قبول ہو جاتا ہے۔ اب یہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا غور فرماؤ، یہ علماء بیٹھے ہیں تو جناب رسول یہ جو اتنا مختصر جملہ ہے یہ محدثین نے بنایا، جی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ، یہ محدثین نے اختیار کیا اس کو، چونکہ وہ حدیث شریف لکھتے تھے تو حدیث شریف لکھتے وقت اگر ہر حدیث شریف کے بعد وہ درود ابراہیمی لکھتے رہتے تو پھر بہت بڑی کتابیں، ورقے، صحیفے ان کو لینے پڑتے اور وقت بھی زیادہ لگتا، تو انہوں نے صلی اللہ، دیکھو صلی اللہ، یہ صلات میں آ گیا، آل حضور کی آل آ گئی، وسلم آخر میں آ گیا، صلی اللہ علیہ آپ پر، وآلہ آپ کی اولاد پر، وسلم اور سلام، یعنی پھر سنو، صلاۃ اور سلام، صلاۃ اور سلام جس جملے میں بھی آ جائیں وہ اللہ اور اس کا رسول قبول فرمائے، سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہو گیا نا یہ؟ اب میں اگلی بات آتا کرتا ہوں، بڑی اہم بات، میرے پیر بھائیوں، میرے بیلیوں، اب اس نے کہا درود پڑھو نماز والا، میں نے کہا درود سلام، درود و سلام پڑھو نماز والا، اب عوام نے تو اس کی سمجھ کوئی نہیں، میں آپ پڑھ کے سنا، میں نے کہا بھئی میں تمہیں سناتا ہوں کہ نماز والا درود و سلام اگر اکٹھا کریوے تو کیڑا ہوتا ہے، درود و سلام نماز والا، میرے الدھیان،
اللہ اللہ نماز والا درود و سلام اکٹھا کریوے تو کیڑا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ تسی سارے حیران ہو سو بھی یہ تصدق کی عجیب بات نہیں. اللہ کیڑے درود تے اعتراض ہے تے سارے ویرے تے کاوڑے ودے ہیں. اے اسے درود پاک نو نماز والا درود و سلام آکھی کھلو تو میں سکتے. ہم نے نماز میں کیا پڑھا؟ سلام السلام علیکہ یا نبی اللہ، یعنی ایوہ النبی یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. اب اس کے بعد ایک لفظ باقی رہ جاتا ہے. میں درود پڑھنے لگا اللہم صلی، اللہ بھی اللہ دا نام، صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا، اس صلی کا صلیتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اس درود ابراہیمی ہے ایک لفظ صلاۃ و دو ہیں، باقی سارے نام. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک لفظ صلاۃ ادو باقی سارے سلام تو سب تائید کرو چاہے کرنا نہیں ہے. اللہ 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 میں نے پتا میں کیا آخری، اللہ مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. درود ابراہیمی میں اللہ محمد آل محمد ابراہیم آل ابراہیم انکا حمید مجید، یا اللہ کے نام یا میرے رسول کا نام یا رسول کی آل کا نام، ابراہیم علیہ السلام کا نام یا ابراہیم کی آل کا نام، زائد لفظ صرف سلام. سبحان اللہ بے شک زائد کیا ہے؟ سلام. اچھا اب ادھے ایک صلاۃ تے ایدو باقی سلام لدہ پہ آگے السلام علیکہ یا نبی اللہ. ایا سلام ادھے رلا چھڑی ہوئے تک کی بن گیا. کیا بات ہے کیا بات ہے. تانوں میرے خیال چھوٹا سوال نہیں ہے. دیکھو السلام علیکہ یا نبی اللہ تک یہ ہے اتحیات کے اندر صلاۃ درود ابراہیمی علیہ رلایا تو یہ درود و سلام لوگ آخر دیں یہ گھڑا ہوا ہے. اللہ اللہ اس لیے میں نے جملہ کہا تھا یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ نبی کے صحابہ کا پڑا ہوا تھا. سبحان اللہ. آؤ اب اتفاق کی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. میرے نہایت قابل احترام ساتھی ان کے مشائخ میں سے بہت بڑا نام ہے جن کا نام ہے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی. میں نے کتنا ادب سے احترام سے سبحان اللہ کیا بات. حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. ان میں سے بات اور نے بھی حکیم حسین احمد مدنی صاحب نے بھی الشہاب الثاقب میں یہ لکھا ہے. ان کے بلکہ جملے کو یوں ان ترجمہ میں سمجھا سکتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ کون کہتا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ درود نہیں ہے. اللہ سبحان اللہ کیا پھر سنو آپ کہتے ہیں کون کہتا ہے. کوئی کہتا ہوگا تو کوئی انہوں نے سخت لکھے میں نہیں کہنا چاہتا. میرے مزاج عالم جانتے ہیں مبارک پڑی ہوئی مگر میرے مزاج میں اس کا اور لفظ ہے. فرمایا کوئی ضدی اور جاہل آدمی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ درود نہیں ہے، ہم تو اسے نبی کا درود مانتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی وہ لفظ چھوڑ دی جو انہوں نے لکھے. جو پڑھنا چاہے علماء سے کتابیں میرے پاس آئے میں دکھا سکتا ہوں، لیکن میں نے میرے مزاج میں نہیں تھا، میں نے وہ لفظ چھوڑ دیے. ان کے لیے اور لفظ استعمال کر لیے ہیں کہ کوئی ضدی جاہل آدمی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ درود نہیں ہے، ہم تو اسے درود مانتے ہیں. لیکن اب میں اب تمہیں بات سنا کے کس کی رہا تھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب. میرے بیلیوں آج یہ پیغام لے کر جانا ہے اور محبت ہے میں دونوں رلائی کھلوتا ہے. ادھر والے بھی حاجی امداد اللہ والے بھی یہ درود پڑھ دیں تھے، حاجی احمد رضا والے بھی یہ درود.
میں اس کو اگر اور کہہ دوں تو بریلوی بھی یہی پڑھتے ہیں اور دیوبندی بھی یہی پڑھتے ہیں، البتہ جڑے چھوڑ باندھے نا ضدی لوگ ہوتے ہیں، اللہ تو سدا ضدی نہ بنے، جس پر بھی میری آواز پہنچ جائے وہ ضدی نہ بنے۔ اب میں جملہ سمجھا رہا ہوں، یہ ضیاء القلوب میں ہے، اس کا ریفرنس اور حوالہ دے رہا ہوں حضرت حاجی امداد اللہ سے۔ اے تانوں کم دے جڑا میں تانوں سنا رہا ہوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے کسی عقیدت مند نے کہا کہ حضور بڑی دل سکھ دیے ودہا دے چہرے دے ویکھن۔ اللہ سبحان اللہ، اور آسان ودہا دے میرے قلب میں کوئی نہیں سمجھ آئے۔ ہاں وہ کہنے لگا اے میرے شیخ، اے میرے استاد، بڑی دل دی طلب سکھ کے کوئی رات تائیو جی آوے میں سونے مصطفیٰ دا مکھڑا ویکھاں، میں دیدار میں زیارت رہا۔ تو حضور مہربانی فرماؤ، وہ چونکہ مرید تھا، عقیدت مند تھا، شاگرد تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تو زیارت کرنا چاہتا ہے، اچھا تو سامنے کرنا چاہتا ہے، تواڈے آکھن دی بھی شاباش، سبحان اللہ، میرے پوچھن دی بھی شاباش، تواڈے آکھن دی بھی شاباش۔ ساروں نے کہا ہے نا، اس لیے میں تمہیں شاباش دے رہا ہوں۔ دیکھو اب انہوں نے پوچھا تو زیارت کرنا چاہتا ہے؟ سر جی دل تو بڑی ہے زیارت کرن کان کے سن دی زیارت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا، اشہادی نماز جس نے پڑھ لوں میں نا، اشہادی نماز پڑھنے تو بعد مجھ جیسے بستر تے باہر آئے، فرمایا مجھ سمے نہ پڑھا، اللہ حضور تے درود پڑھے، سبحان اللہ، کیڑا پڑھا، سبحان اور آپ جرا سمجھایا میں سنا رہے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الصلاة والسلام علیکم یا نبی اللہ، سبحان اللہ، پھر دل پر ضرب لگا کے کہیں الصلاة والسلام علیکم یا حبیب اللہ، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو نعرے مارن دا ٹائم آئی تو سنارے، حالانکہ میں دیکھو میں نعرے دا شکین نہیں ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ میرے بیٹیوں لڑے نہ کرو، یہ بعض لوگوں کی غلطی ہوتی ہے۔ یہ جو تبلیغی نصاب ہے نا، تبلیغی نصاب، اس جو پہلا چھپا پہلا اس میں وہ اکٹھا تھا، اور چونکہ بڑی وزنی کتاب آئی، ڈھیر سارے دے وچ حصص سن، جلداں سن، باب سن، ہن انہاں اس دے وزن نو گھٹاون واسطے او دیاں جلداں چھوٹی چھوٹیاں کر لئیاں، تے ہن او دا نام رکھیا ہے نا فضائل اعمال، چھوٹی چھوٹی کر، ہن فضائل درود شریف کا حصہ الگ کر چھوڑے ہیں، یعنی اس نے ایک الگ باب، ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم نہیں کیا، وہ باب موجود ہے، بہت بڑے ہیں وہ مولانا حکیم محمد زکریا صاحب جنہوں نے وہ کتاب مرتب فرمائی، اور انہوں نے ان کی اصل کتاب کا نام بھی فضائل اعمال تھا، انہوں نے جو اپنی کتاب کا نام رکھا تھا وہ فضائل اعمال تھا، لیکن بعد میں تبلیغی نصاب نے چونکہ اس کو پڑھنا پڑھانا سننا سنانا شروع کیا، تو اس کے اندر بھی یہ اس درود شریف کے فضیلت والے باب میں یہ درود شریف موجود تھا کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، تو ان کی خدمت میں اس زمانے میں ایک صوفی بزرگ تھے حضرت شبلی علیہ الرحمہ، تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو وہ ان کے لیے، ابھی ہم ادب کا سبق سن رہے تھے، تو وہ کھڑے ہو گئے اور اس بزرگ کے لیے کھڑے ہو کر انہوں نے اس کے ماتھے کو چوم لیا اور پھر اس کو اپنی مسند پر بٹھایا اور پھر درس دیا۔ وہ جس ویلے ان کی طبیعت سیر ہوئی، وہ بابا جی چلے گئے، شاگردوں نے پوچھا، شاگردوں نے ہوتا ہے استاد دی ادب کرے،
استاد کا ادب کر رہے ہیں کہ شاگرد میرے نیچے اللہ اللہ میں نے جو مزاج ہے وہ سمجھتے ہیں کہ بس یعنی سب کچھ تو میرا استاد ہے، باقی تو دنیا کے ایک کا شکل ہے یہ بیماری۔ اب استاد نے کسی کا ادب کیا، شاگرد کی گئی یہ دیکھنی لوڑ آئی انہوں نے کہا کہ جناب ایک بھولا بھالا آپ شیخ الحدیث شیخ التفسیر کہ تسی اس دا اتنا لحاظ کیتا ہے۔ آپ نے جواب دیتا میں اس دے نال وہ سلوک کیتا ہے جیڑا میں اس دے نال سلوک اپنے نبی پاک نو کریں دیا گیا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں نے اپنے نبی کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ اب وہ بچے تو حیران ہوئے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے دنیا سے اور بظاہر یعنی وقت انہوں نے پورا کر لیا لیکن وہ زندہ ہیں اپنی قبر میں، یہ کیا آپ فرما رہے ہیں؟ یہ بات کا آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے خواب میں حضور کی زیارت ہوئی، میں ملا آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا اور بھی لوگ بیٹھے تھے، حضوری لوگ جو تھے وہ بیٹھے تھے، یہ جوان آیا تو نبی پاک اس کی محبت میں کھڑے ہو گئے اور اس کے ماتھے کو چوما اور اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ تو جب پاس بٹھایا تو حضوری لوگوں نے عرض کی حضور کون ہے جس تے اتنی نوازشات ہو رہی ہیں؟ آپ فرمایا یہ وہ شخص ہے جو ہر نماز کے بعد یہ آیتیں پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس پڑھنے کے بعد یہ 3 مرتبہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس کا عمل مجھے اتنا پیارا لگتا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کے ماتھے کو بوسا کیا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے یہ کس کا ہے؟ تبلیغی نصاب کا ہے، جس کے پاس پرانا تبلیغی نصاب ہے۔ اور آج کل فضائل درود شریف الگ وہ سے حصہ بن گیا ہے، فضائل درود شریف یا فضائل اعمال فضائل درود شریف پر یہ روایت درج ہے۔ اب میں سنانا چاہتا ہوں، آخری جملے ہیں، پھر علامہ صاحب کا ہم اس طرح صدارتی خطبہ سماعت کرتے ہیں۔ آج تھوڑا سا بلکہ مجھے وقت کم لینا چاہیے تھا لیکن ادھر سے کوئی تھوڑی سی مجھے لفظوں میں گنجائش ملی جس کی وجہ سے میں لیٹ کر گیا، لیکن وہ مضمون بھی سمجھانے کے لیے ضروری تھا۔ اب پیر سے پوچھا گیا کہ سونے دی زیارت کرنی تو کی کریے؟ فرمایا عشاء دی نماز پڑھ کے آئے درود پڑھیا۔ سبحان اللہ۔ بعض روایت میں یوں بھی لکھا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا محمد، الصلاۃ والسلام علیکہ یا احمد، سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، سبحان اللہ۔ اس طرح بھی کرتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ۔ یہ ورد کرتا رہے، جب تجھے نیند آئے تو سو جانا، اللہ فضل فرمائے گا تجھے اپنے نبی کی زیارت نصیب ہوگی۔ ایک کو سوال، زیارت کرنا چاہتے؟ اللہ سبحان اللہ، آمین آمین۔ زیارت کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ، سارے آمین آمین آمین۔ اللہ غنی اللہ۔ ادھر بھی سارے اچھا غور فرماؤ، ہن میں تانوں متفقہ وظیفہ دسیا ہے، دیوبندی بھی یہ وظیفہ دسیندیں تے بریلوی علماء بھی یہ وظیفہ دسیندیں کہ اگر سونے دی زیارت کرنی ہوئے تو مڑ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کے سنتے کر۔ سبحان اللہ، آمین۔ تو جب اتنا بڑا درود جو نبی کی زیارت کا سبب بن جائے اور حضور کے ملاقات کا سبب بن جائے، اس پر اعتراض نہ کیا کرو، اس تے جیڑے جگڑے نہ کیتے کرو۔ ایک کتابہ جو لکھیا پیا ہے، مدینے چ پڑھیندا پیا ہے، حضور دے غلام تے فرشتے ایو حضور تے درود بھیج رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وما علیہ
إلا البلاغ سبحان الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله. سبحان